أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفر نامہ پیش کر رہے ہیں. یہ کتاب اخروی زندگی کے لیے جن جن حالات سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے اپنے اعمال ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کے وہ اچھے اعمال بھی ہیں جو اس نے نیکیاں انجام دی ہیں، اور اس کے وہ برے اعمال بھی ہیں جو اس نے انجام دیے ہیں. وہ کس کس صورت میں ہمارے سامنے آ جائیں گے، روایات اور تاریخ اور قرآن مجید کی روشنی میں. اس موضوع پر ایکسپرٹ جناب آیت اللہ نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی نے یہ بہت ہی عظیم کتاب تالیف کی ہے، تاکہ انسان کو اندازہ ہو کہ ہماری زندگی آخر کس اعتبار سے گزر رہی ہے. اس لیے کہ جب ہم آج زندہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، ہو سکتا ہے آج ہم مردہ ہوں، اس لیے کہ حقیقت سے بے خبر ہونے کا نام ہی تو مردہ ہے. اور جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر گئے، تب ہو سکتا ہے ہم زندہ ہو جائیں، اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے حقیقت حال کا مشاہدہ کر لیں گے. لہذا انہیں ہماری آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہے، جو کل جن کا باتوں کا ہمیں سامنا کرنا ہے، ضروری ہے ان باتوں کو ہماری آنکھیں آج دیکھ لے. ان صادقین کے اقوال کی روشنی میں جن کے پاس سچ ہی سچ ہے، ان کے یہاں جھوٹ کا گزر بھی نہیں ہے. اس کتاب کی روشنی میں جسے اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان اللہ صادق الوعد، بے شک کہ خداوند عالم صادق الوعد ہے اور وعدے کا سچا کرنے والا ہے، یعنی سچا وعدہ کرنے والا ہے. خدا صادق ہے، اپنے صادق بندوں کے ذریعے سے پیغام بھجوایا ہے. لہذا ہماری گفتگو اس کتاب کے بارے میں پیج نمبر 35 تک پہنچ گئی تھی، جس میں یہاں تک بات بتائی گئی تھی کہ جب وہ اجازت دیتے ہیں صاحبان ایمان، تو ہم تو تبھی ان کی روح کو قبض کرتے ہیں. اے بندہ خدا، اگر تو بھی اپنی زندگی کو نیکیوں میں خرچ کرتا تو ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری روح کو قبض کر لیتے. آج گفتگو کا سلسلہ الحمدللہ پیج نمبر 36 سے شروع ہوتا ہے. آج کی ہیڈنگ ہے شیطان کی صاف گوئی. ملک الموت کی باتیں سننے کے بعد میں نے شیطان کی طرف رخ کیا، جو قریب ہی کھڑا ہوا ہماری باتیں سن رہا تھا. میں نے غصے سے اسے کہا، شیطان، تم پر اور تمہارے چیلوں پر خدا، اس کے فرشتے اور تمام انسان اور جنوں کے 1000 بار لعنت ہو، جو تم نے آج مجھے یہ سیاہ دن دکھایا ہے، اور تمہاری وجہ سے مجھے یہ سیاہ دن دیکھنے کو نصیب ہوا ہے. اگر اس وقت خدا میری صرف یہی درخواست قبول کر لے کہ تم خبیثوں اور بدتینتوں کو میرے حوالے کر دے، تو میں روزانہ کئی 1000 مرتبہ تمہیں آگ میں ڈال کر بھسم کر دوں. شیطان نے بڑی ڈھیٹائی اور بے شرمی سے کہا مارا اور کہا، اگر دنیا میں تم نے قرآن پڑھا ہوتا اور اس سے مانوسیت اختیار کی ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ خداوند عالم نے اس میں فرمایا، شیطان کو انسان پر کسی طرح کا بھی تسلط حاصل نہیں ہے، اور میں قیامت کے دن گناہ گاروں کے حساب کے موقع پر کہوں گا، مجھے تم پر کبھی اس طرح کا تسلط حاصل نہ تھا جو تمہیں زبردستی کفر اور گناہ پر مجبور کروں. میں تو صرف تمہیں گناہ کی راہ دکھاتا تھا، اور تم لوگ دل و جان سے میری بات پر لگ جاتے اور بغیر سوچے سمجھے گناہ کی جانب سر پٹ دوڑ پڑتے. لہذا آج مجھے کوسنے اور برا بھلا کہنے کے بجائے خود اپنے آپ کو رسوا اور ملامت کرو، کیونکہ یہ سب تمہارا اپنا قصور ہے، اس میں میرا کوئی گناہ نہیں ہے. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 22. یہاں تک کہ دنیا میں جب تم نے میرے پیچھے آ کر مجھے اپنا خدا بنا لیا،
میں تمہارے عمل پر راضی نہ تھا، اور تمہارے بجائے خود میں تمہارے اس بے شرمانہ عمل پر خدا کے سامنے شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ روح کے قبض کا لمحہ۔ اس خطرناک مصیبت بھرے اور فیصلہ کن موقع پر اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں موجود انگارے کی طرح سرخ جلتی ہوئی سلاخ کو آہستہ آہستہ میرے نزدیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آنکھیں اور چہرے پر موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ میری زبان گنگ ہو گئی، منہ خشک ہو گیا۔ میرے جسم کے نرم و نازک جلد اس طرح پہلی اور بے حس ہو گئی کہ مجھے اس کے نیچے سے اپنی نیلی رگیں اسے صاف دکھائی دینے لگی، جیسے آسانی سے انہیں گن سکتا۔ جب وہ دہکتی ہوئی سرخ اور سلاخ میرے بدن سے لگی تو مجھے یوں لگا جیسے کسی گندے چاقو سے میرے بدن سے میری کھال ادھیڑی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں میں ایک لمبا کیل ٹھوک کر اسے گھمایا جا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ مجھ میں چیخ و پکار کی ہمت نہ تھی، ابھی تک میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں عذاب کے فرشتے آنا شروع ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے تازیانے تھے جو میرے چہرے، پہلو اور پشت پر مار رہے تھے، اور بڑے تمسخر سے کہہ رہے تھے، لو آگ کا مزہ چکھو، تم تو بہت محترم اور بڑے عزت دار بنتے تھے۔ سورہ مبارکہ دخان آیت نمبر 48۔ یہ اذیت اور عذاب و تکلیف کافی دیر تک جاری رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا دورانیہ میری پوری عمر کے برابر تھا۔ اس کے بعد میری بے رونق آنکھیں بھی بند ہو گئی اور ان پر اذیتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس موقع پر اسرائیل اور دیگر فرشتے اور شیاطین وہاں سے چلے گئے، کیونکہ ان کا کام ختم ہو چکا تھا۔ البتہ وہ مخلوق ابھی تک وہیں باقی تھی جس کے ہاتھ میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا۔ ابھی ان لوگوں کا کام باقی تھا۔ کمرے کے درمیان بے جان لاش۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کمرے کے عین درمیان میری بے جان لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں بڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر میں ان مخلوقات کی طرف متوجہ ہوا جن کے ہاتھ میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا، اور وہ میری جانب بڑھی۔ میں سمجھا کہ وہ میری بے جان جسم کو ان کپڑوں میں لپیٹ کر کہیں لے جانا چاہتی ہیں، لیکن مصیبت اس وقت شروع ہوئی جب وہ تیزی سے میری جانب بڑھی اور کپڑا بچھا کر مجھے پکڑا اور اس میں ڈال کر مجھے بری طرح سے اس میں لپیٹ دیا۔ یہ کپڑا اتنا خاردار تھا کہ گویا اسے خاردار اور تار سے تیار کیا گیا ہو، لیکن اس سے بھی تکلیف دہ اس کی گندگی اور بدبو تھی جو مجھے بے حال کر رہی تھی۔ مگر میں اس وقت کر ہی کیا سکتا تھا؟ نہ تو کوئی میری چیخ و پکار سن سکتا تھا، نہ مجھے ان کی گرفت سے نکالنے کی سکت کسی میں تھی، اور نہ ان کو مجھ پر کوئی ترس آ رہا تھا۔ بہرحال ان میں سے ہر ایک نے اس کپڑے کا ایک کونا پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی جانب پرواز کرنا شروع کر دی۔ یہ ابھی وہ تھوڑی ہی اوپر ہوگی کہ فضا میں ہوں پرواز۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا، یہ کس کی روح ہے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، یہ خبیث روح ایک گمراہ انسان کی ہے، ایسے انسان کی جس نے دنیا میں پیٹ کو اپنا خدا اور خوبصورت عورتوں کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا۔ یہ دولت اور جاہ و منصب کو اپنی عزت و فخر کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو جسے گمراہی کے دیوتا شیطان ملعون نے خدا سے دشمنی اور اس کی نافرمانی پر اکسایا۔ اگر یہ بدبخت اور بیچارہ اپنی ہوا ہوس کے سرکش گھوڑے کو صبر اور تقوی کی لگام ڈالتا اور برے لوگوں کی ہمنشی اختیار نہ کرتا تو اس کا یہ برا انجام نہ ہوتا، اور موت کا پنجہ گناہ و مصیبت کے موقع پر اس کا گلا نہ دبوچتا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس کے بعد ابھی کتنے خوفناک عذاب کے منتظر ہیں۔ یہ لوگ مسلسل اوپر جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے کے بعد رک گئے اور آواز دی، دروازہ کھولیں۔ مگر دوسری طرف سے آواز آئی کہ تمہارے ساتھ ایک پلید روح ہے، اسے آسمان پر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اسے واپس پھینک آؤ۔ انہوں نے یہ جواب سن کر کپڑا کھولا اور مجھے وہیں سے نیچے گرا دیا۔ میں بڑے زور سے زمین سے آ ٹکرایا اور میرا مثالی بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ وہ بدن تھا جو ابھی چند منٹ پہلے خاکی بدن کی جگہ مجھے ملا تھا۔
اس موقع پر میں بڑی مشکل سے اٹھا اور سیدھا اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں میرا بے جان جسم پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس جسم سے بڑی محبت تھی کیونکہ میں نے اس سے رفاقت میں کئی سال گزارے تھے۔ میں اس سے بہت مانوس تھا اور میرے لیے اس کی جدائی بہت گراں تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے بعد میرے بدن کا کیا ہوگا۔ عورت کے ہاتھ میں چائے کا ٹرے، ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ وہ عورت چائے کا ٹرے کمرے میں لے کر داخل ہوئی۔ پہلے تو وہ کمرے کا منظر دیکھ کر ڈر گئی، لیکن ابھی اسے خیال آیا کہ شاید مذاق میں اسے ڈرانے کے لیے جھوٹ موٹ مر گیا ہوں۔ اس نے آرام سے چائے کا ٹرے کمرے میں موجود ایک چھوٹے سے میز پر رکھا اور ہنستے ہوئے کہا، اے فلاں اٹھو، مذاق چھوڑو، دیکھو میں نے کتنی اچھی چائے تیار کی ہے۔ اس نے یہ جملہ چند بار تکرار کیا لیکن میرے بدن میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید میں بے ہوش ہو گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے دل کی حرکت بند ہو گئی ہے تو وہ چیخی، لیکن اس کی چیخ اتنی بلند نہ تھی کہ جسے ہم سائے بیدار ہو جاتے۔ اس کے بعد اس عورت نے سوچا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چپ چاپ نکل جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے اور لوگ اسے قتل کے الزام میں پولیس کے حوالے نہ کر دیں۔ مگر کچھ دیر کے بعد اس کے ذہن میں ایک بات اور آئی، اور وہ یہ کہ اسے تو ابھی آج کی رات کی اجرت بھی نہیں دی گئی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی جلدی گھر میں موجود ان قیمتی چیزوں کو جو اس کی دسترس میں تھی وہ انہیں اٹھا کر لے جا سکتی تھی جمع کرنا شروع کیا اور انہیں ایک چادر میں لپیٹ کر تیزی سے گھر سے باہر چلی گئی۔ میں نے اسے یہ کہنے کی بہت کوشش کی کہ اے بے انصاف، کم از کم ہمسایوں کو ہی میری موت کی خبر باخبر کر دے، لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ نہ تو مجھے دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی میری آواز سن سکتی ہے۔ باہر جاتے ہوئے وہ عورت جلدی میرے گھر کے صحن کا دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ وہ گلی میں تیز تیز قدم اٹھا کر چلی جا رہی تھی اور کسی بھی آواز پر ڈر کر اس جانب دیکھنا شروع کر دیتی تھی کہ جیسے اس نے کسی کا قتل کیا ہو۔ ابھی سڑک پر نہیں پہنچی تھی کہ اچانک چند گشتی پولیس والے نے اسے آ کے روک لیا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، معاف کیجئے محترمہ، آپ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ عورت اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے بوکھلا کر لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، میں اپنے بھائی کے گھر سے واپس آ رہی ہوں۔ اس کی زبان کی لکنت اور ہاتھ میں موجود گٹھری نے پولیس والوں کو مزید شک میں ڈال دیا۔ ان میں سے ایک نے اس عورت سے کہا، اس گٹھڑی کو کھولو۔ عورت نے پہلے تو اسے کھولنے سے انکار کیا اور کہا، اے صاحب، میں تھوڑے سے کپڑے ہیں، انہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس والوں نے اصرار کیا تو اس نے گٹھڑی زمین پر رکھ دی۔ اس کی انگلیوں میں گٹھڑی کھولنے کی سکت اور طاقت نہیں تھی۔ ایک پولیس والے نے گٹھڑی کھولی اور اس میں موجود قیمتی اشیاء دیکھ کر اس عورت سے کہا، تم چور ہو، جلدی سے بتاؤ تم نے ان چیزوں کو کہاں سے چرایا؟ عورت جو بہت ڈر چکی تھی گھبرا کر کہا، خدا کی قسم، میں نے تو بس یہ چیزیں اٹھائی ہیں، اور بھی آپ اپنی آج رات کی اجرت کے طور پر، کیونکہ میں سہ پہر سے لے کر آدھا گھنٹے پہلے تک اس مرد کے یہاں تھی، اسے مجھے اجرت ادا کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ خدا کی قسم، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ یہ جملہ سن کر ان پولیس والوں میں سے موجود ایک لیڈی پولیس نے فوراً ہتھکڑی نکال کر ایک کڑی میں عورت کا ہاتھ باندھا اور دوسری کڑی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ اے عورت، جلدی سے ہمیں اس موقع پر لے چلو جہاں اس کے بارے میں تم سچ بتاؤ کہ موقع واردات کہاں ہوا۔ عورت مسلسل رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں بے گناہ ہوں۔ اسی اثنا میں یہ لوگ گھر کے دروازے تک پہنچ گئے جو کھلا ہوا تھا۔ اس بات نے پولیس والوں کو مزید شک میں ڈال دیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ عورت قاتلہ ہے۔ پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ گھر میں اور اس کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے لاش کو دیکھ کر فوراً وائرلیس کے ذریعے قریبی تھانے میں اطلاع دی اور ان سے ایک گاڑی ایمبولینس بھیجنے کی درخواست کی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھر کے سامنے 2 گاڑیاں آ کر رکیں اور پولیس والوں نے گھر کے تمام کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ بیوی اور ماں باپ کو موت کی اطلاع۔ کمرے کی تلاشی کے دوران کھنٹی سے لٹکے ہوئے کپڑوں سے کچھ کاغذات نکلے جن میں میرا شناختی کارڈ اور میرے اس گھر کا ٹیلی فون نمبر بھی تھا جہاں میری بیوی اور بچے رہتے تھے۔
ایک پولیس والے نے اس عورت سے پوچھا کیا تمہیں اس کے خاندان والوں یا گھر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ اس نے جواب دیا اس شخص کے گھر والے ایک اور جگہ رہتے ہیں اور اس دوران 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور لاش کو سرد خانے لے گئے۔ کچھ پولیس والے اس عورت کو گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ ڈیوٹی افسر نے میری جیب سے برآمد ہونے والے فون نمبر پر میری بیوی سے رابطہ کیا اور اسے تھانے آنے کو کہا۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ میری بیوی اور والدہ تھانے پہنچ گئی اور وہاں بلائے جانے کی وجہ پوچھی۔ اس موقع پر ڈیوٹی افسر نے انہیں ایک کمرے میں لے جا کر تمام حالات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر میری ماں نے رونا شروع کر دیا اور اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی بھی اس صورتحال پر صدمے سے مبہوت بیٹھی تھی۔ ڈیوٹی افسر نے میری بیوی سے کہا میری والدہ کو گھر لے جائیں اور دوسرے دن افسر مجاز سے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ لینے کے لیے دفتر آئیں۔ دوسرے دن 8 بجے صبح میری والدہ، بیوی اور رشتہ دار ہسپتال کے سرد خانے آئے۔ سرد خانے کا انچارج کچھ کاغذی کارروائی کے بعد ایک خانے کی طرف گیا اور آہستہ سے اسے باہر کھینچنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میرا بدن باہر آ رہا تھا، حاضرین کے غم و اندوہ اور خوف میں اضافہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ میری پوری لاش ان کے سامنے آ گئی۔ کچھ لوگوں سے ڈر کے مارے یہ منظر نہ دیکھا گیا اور انہوں نے اپنا رخ دوسری جانب موڑ دیا۔ میری لاش نیلی پڑ چکی تھی اور چہرہ خوفناک ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے گھر والوں کو شبہ ہو گیا کہ مجھے قتل کیا گیا ہے۔ وہ سب لوگ اس عورت کو برا بھلا کہہ رہے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ موت کے فرشتے نے میرا یہ حلیہ بنا دیا۔ میں جانتا تھا کہ اب میں دنیا میں موجود نہیں ہوں، نہ کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی میری آواز سن سکتا ہے۔ اس کے باوجود میں نے حاضرین کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ عورت بے گناہ ہے، اپنی ہلاکت کا میں خود ذمہ دار ہوں، لیکن میری کوشش بیکار تھی، ان میں سے کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا۔ آخرکار سرکاری میڈیکل افسر نے آ کر میری لاش کا معائنہ کیا اور کہا یہ شخص حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال ہوا ہے، اسے کسی نے قتل نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے تدفین کی باقاعدہ اجازت دے دی، جس پر طے پایا کہ میری نماز جنازہ اور تدفین اگلے روز کی جائے۔ اس روز سب رشتہ دار اور دوست ہمارے گھر گروہ در گروہ آ رہے تھے اور میری ماں اور بیوی سے تعزیت کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ صرف دوپہر اور رات کا کھانا اڑانے آئے اور انہیں میری موت کا ذرہ برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ تو ہماری گفتگو پیج نمبر 36 سے شروع ہو کر پیج نمبر 42 تک پہنچ گئی ہے۔ الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، لیکن اگر ہم واقعاً اپنی زندگی کو خطا اور گناہ اور بے شرمیوں میں استعمال کر رہے ہیں تو واقعاً ہمارے ساتھ یہ حالات رونما ہوں گے جن کا حوالہ قرآن مجید کی آیتوں سے بھی ہے، روایتوں سے بھی ہے، واقعات سے بھی ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو آج ہی سنوارنے کی کوشش کریں، اور وہ لوگ تو بہت عظیم ہوتے ہیں جو دوسروں کو آخرت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اس لیے کہ آخرت واقعاً ہمیشگی کا گھر ہے۔ اگر وہی برباد ہو گیا تو کیا بچا، اور اگر دنیا برباد ہو کے آخرت بچ گئی تو سب کچھ بچ گیا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اس عظیم کتاب کے ساتھ، برزخ کا سفر نامہ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا حافظ۔